بات تو یہ کہ کمٹ کیا تھا 22 مئی کا واقعہ تھا کہ 22 جون تک ہم عبوری رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، پبلک کریں گے. تو کوشش کی ہے 22 دن، مہینہ نہیں 2 دن اوپر ہو گئے، لیکن بر وقت نہیں کی. اور یہ بھی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم از کم اس قسم کے اگر واقعات ہوں تو انہیں سیریسلی لینا بھی چاہیے، اور پارلیمنٹ جو کہ ایک منتخب ادارہ ہے اس کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی ڈائریکشنز بھی ہیں، اس کا ایک قانون بھی ہے کہ جو انٹرم رپورٹ ہے وہ جلد از جلد اور 1 مہینے میں کر دی جائے. تو اسے بھی ہم نے فالو کی ہے، جبکہ اس سے پہلے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ 22 مئی 1:15 بجے ٹیک آف ہوا، 3:45 بجے لینڈنگ یہ واقعہ پیش آیا. اس دوران کاکپٹ کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ کاکپٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈرز موجود ہیں، اور سب سے ایتھینٹک ایویڈنس وہی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے ایک انتہائی ذمہ دار، پروفیشنل اور کوالیفائڈ افسران پہ مشتمل انویسٹیگیٹنگ بورڈ نوٹیفائی کیا اسی رات، اسی شام کو، اور سیم ڈے وہ جائے واقعہ پر بھی پہنچ گئے، اور 22 کی رات ہی کو ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ نے اپنا کام شروع کر دیا، اور 26 مئی کو فرینچ ٹیم جو کہ 10 اراکین پہ مشتمل تھی، جن میں ایئر بس مینوفیکچررز کے بھی نمائندے تھے، ان کی ایئر سیفٹی کے گورنمنٹ آف فرانس کے لوگ بھی تھے، جیسے سول ایویشن اتھارٹی ہماری ایئر سیفٹی کے، ان کے لوگ بھی، اور جو انجن مینوفیکچرر کمپنی تھے اس کے لوگ بھی شامل تھے. وہ 10 لوگ بھی پہنچ گئے. کووڈ کے باوجود انہیں آنا ہوا کہ مقصد کہ ٹائم شیڈول کو فالو کیا جائے. اپنے لوگوں کو بھی اس حوالے سے ریلیکسیشن دی گئی کہ آپ نے بھی جانا ہے، اور 24 آورز بھی اگر کام کرنا پڑے، سائٹ وزٹ کرنی پڑے، لوگوں کو ملنا پڑے، وہ ایک جرنل SOPs موجود ہیں، لیکن ان ساروں کی بھی ریلیکسیشن دی گئی اس معاملے کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے اور لوگ جلد از جلد اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے. تو 1 جون تک موقع کے مطابق سائٹ کا معائنہ، لوگوں کو ملنا، لوگوں کو سننا، رن وے کا معائنہ، ATC کے لوگوں کو سننا، ان کا ریکارڈ دیکھنا، تو یہ سارا کام انہوں نے کیا. اور 1 جون کو 2 ایکوپمنٹ لے کے ایئر وائس ریکارڈر اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے، ان دونوں کو لے کے ہماری ٹیم کا جو سربراہ ہے اور وہ 10 لوگوں کی ٹیم فرانس گئے، اور 2 تاریخ کو ڈی کوڈنگ ہوئی ان دونوں ایکوپمنٹ کی، اور اس میں ایک 10 لوگوں کی ایک نئی ٹیم اس کی موجودگی میں ہوئی، اور پھر اس پہ اپنے ویوز، ریکمنڈیشنز یا جو بھی اس کا پروسیجر تھا وہ کرتے ہوئے ہماری ٹیم واپس آ گئی. لیکن انکوائری سٹل جاری ہے. یہ رپورٹ جو
آج پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے یا جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے یہ عبوری رپورٹ ہے، لیکن چند اس کے سائلنٹ فیچرز جو آپ کے سامنے، ایک تو انکوائری، ایک مین کنسرن سینٹ میں بھی اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس تھا اور پارلیمنٹ میں بھی اس پہ، قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ پائلٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور پائلٹس کی اس پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے 2 پائلٹس ایئر بلیو کے A320 کے بھی اس انکوائری ٹیم میں کوپٹ کیے، شامل کیا، اور ہم نے انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو بھی لکھا کہ آپ A320 سینئر پائلٹ، کوالیفائڈ پائلٹ، اور ہمارے خیال میں جو سب سے بڑا فلیٹ ہے A320 کا وہ ٹرکش ایئر لائن کے پاس، کوئی ایک ٹیکنیشین اور سینئر پائلٹ A320 کا ہمیں انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن اس انکوائری میں اسسٹنس کے لیے اور اس کی فیئرنیس اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمیں مہیا کرے تاکہ پائلٹس کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکیں. تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ 2 پائلٹس کی ایڈیشن ہم نے کی، A320 کے پائلٹس ہیں، ایئر بلیو کے پائلٹس ہیں، PIA کے پائلٹس نہیں ہیں. تو یہ ٹیم بھی اب 10 لوگوں پہ مشتمل ہے، اس پہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن جو ریلیونٹ پورشن ہے یہ طیارہ، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ بوجہ کووڈ ڈومیسٹک آپریشن بھی سسپینڈ تھے اور انٹرنیشنل آپریشن بھی، کچھ اسپیشل فلائٹس چل رہی تھیں، لیکن یہ طیارہ آن ایئر ہوا 7 مئی کو، اور تمام تر چیکس کے بعد اسے آن ایئر کیا گیا، اور 22 مئی جو اس کی لاسٹ فلائٹ تھی اس وقت تک اس نے 6 کامیاب پروازیں مکمل کی تھی. ان 6 کامیاب پروازوں میں ایک شارجہ کی فلائٹ تھی، اس طیارے کی فلائنگ، اور 5 فلائنگ اس کی اسی سیم روٹ پہ تھی، لاہور کراچی، کراچی لاہور. اور پائلٹ جسے کیپٹن کہتے ہیں اور معاون پائلٹ، کو پائلٹ، دونوں تجربے کار تھے اور طبی طور پہ بھی پرواز اڑانے کے لیے فٹ تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر جہاز میں کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی کہ کنٹرول ٹاور کو، ریڈار کو کوئی میسج کہ مجھے کوئی پرابلم ہے، لینڈنگ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. تو کوئی کسی پرابلم کی اس نے نشاندہی نہیں کی. رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جہاز تقریباً 7220 فٹ کی بلندی پر تھی. یہ دونوں بڑے ریلیونٹ پوائنٹس ہیں، گو ان میں کنکلوژن نہیں ہے. تیسری جو اس سے بھی اہم بات، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے، اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ پوزیشن میں نہ آئیں، لینڈنگ نہ کریں، اور ایک اور چکر کو اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس تک لگا کے آئیں. لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو یکسر نظر انداز کیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق جیسے میں نے کہا
دو اکوپمنٹ ایسے ہیں اور ہر جہاز میں ہوتے ہیں. ہم تو پہلے ایک کا سنتے تھے، اب معلومات میں میری میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ پہلے تو وائس ریکارڈر، کہ جہاز میں بیٹھتے ہی جتنی کنورسیشن جہاز کو سٹارٹ ہے، جو گفتگو چاہے کنٹرول ٹاور سے ہوئی، گراؤنڈ سٹاف سے ہوئی، یا آپس میں دونوں پائلٹس کی ہوئی، وہ ساری ریکارڈ ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہے، ساری ریکارڈڈ ہے. اور جو ڈیٹا انٹری ریکارڈر ہوتا ہے اس میں تمام ایکشنز ریکارڈڈ ہوتے ہیں، کہ لینڈنگ گیئر کھولا، لینڈنگ گیئر نہیں کھولا، لینڈنگ گیئر ڈاؤن کیا، لینڈنگ گیئر اپ کیا، تھروٹل بڑھایا، تھروٹل کم کیا، لیفٹ گو اراؤنڈ کیا، رائٹ گو اراؤنڈ کیا. مطلب جو بھی وہ ایکشنز کرتا ہے، جو بھی اندر اس کا اکوپمنٹ استعمال کرتا ہے، وہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر اسے ریکارڈ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم میں، اس منٹ میں یہ ایکشن ہوا ہے. تو جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو رن وے پر، اس سے پہلا پوائنٹ، ابتدائی تحقیقات کے مطابق رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز کھولے گئے. 10 نوٹیکل مائلز پہ، یہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر کے مطابق گیئر کھولے گئے، جبکہ رن وے سے تقریباً 5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز اپ کر لیے گئے. یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن. جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر 15 سے 3000 فٹ پر ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے. انیشل اگر وہ 11000 فٹ پہ ہے تو تھوڑا اسے فلیکسیبل رکھا گیا ہے کہ 1500 سے لے کے 3000 فٹ پر ٹچ ڈاؤن کرے. لیکن جہاز نے 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجنز پر، جسے بیلی لینڈنگ کہتے ہیں، انجنز پر ٹچ ڈاؤن کیا، اور جہاز تقریباً 3000 فٹ سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا. 3 بار میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی، اور چنگاریاں نکلیں جب انجن نیچے ٹچ ہوا. رن وے پہ کلر کے نشان بھی آئے اور سکریچز بھی آئے، کھاتا رہا. اور اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ انجنز کو پاور دے کر تھروٹل دبا کے ٹیک آف کر لیا. تو جہاز نے جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے. جہاز جب دوبارہ لینڈنگ کے لیے اپروچ بنا رہا تھا تو اس میں وہ پار نہیں تھی، وہ اپروچ بنا نہیں سکا، اور وہ سول آبادی پر گر گیا. تو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹس اور کنٹرولر دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا. ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا، تو دوسری طرف کنٹرولر نے بھی پائلٹ کے جہاز کو انجن کا رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. لیکن یہ ابتدائی رپورٹ ہے، کنکلوژن نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی. اس پہ مزید تحقیقات جاری ہیں. لیکن میں نے ساتھ ہی 4 حادثات کی اور بات بھی کی، اور وہ ریسنٹ پاس میں 4 واقعات ہوئے. ایک 2010 میں ایئر بلو کا ایک جہاز کریش ہوا، اسلام آباد کی پہاڑیوں، مرگلہ کی پہاڑیوں پہ لگا، اور بدقسمتی سے اس میں 152 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اور تمام کے تمام، جبکہ کراچی والے جہاز میں 99 لوگ تھے آن بورڈ تھے، 8 کیبن کرو تھا، اور 2 نے سروائیو کیا، اور 97 کی شہادتیں ہوئیں. کمپنسیشن کے حوالے سے ساروں کو کمپنسیٹ کر دیا، اور کچھ فیملیز کمپنسیشن لینے سے انکاری تھیں.
ایک باڈی سٹل پینڈنگ ہے، باقی باڈیز ڈسپیچ بھی ہو چکی ہیں، ان کا بریل بھی ہو چکا ہے۔ باڈیز جہاز گرنے کے بعد برے طریقے سے جلس گئی تھیں، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی تھیں، لیکن موسٹلی باڈیز ڈی این اے کے ٹیسٹ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی ہوئیں۔ نیچے مکانات بھی 21 گھر تباہ ہوئے، ان کی کسی کی فرسٹ سٹوری میں نے خود بھی وزٹ کیا، کسی کی سیکنڈ سٹوری، کسی کا گراؤنڈ سٹوری بھی، اس کی بھی اسیسمنٹ کروائی گئی۔ 45.5 ملین کچھ مکان پورے سٹرکچر ریکنسٹرکٹ ہونے ہیں اور کچھ ریپیئر ہونے ہیں، کسی کی اپر سٹوری ہونی ہے، تو جو ان کے ڈیمیجز ہیں فور دا ٹائم بینگ انہیں ایئرپورٹ ہوٹل میں اور مختلف اکاموڈیشنز میں بھی رکھا گیا ہے، اور ابھی ان کے لیے جو ان کے گھروں کا سائز تھا اس کے مطابق 30,000 روپے اور 50,000 روپے کرائے کے حساب سے بھی، کہ اگر وہ مکان ریکنسٹرکٹ ہونے تک، ریپیئر ہونے تک، تو جو ان کی املاک کی ڈیمیجز ہیں وہ بھی انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا، جو گاڑیاں ان کی جلی ہیں اس کی کمپنسیشن بھی ہوگی۔ لیکن یہ سارا ایک انشورنس پیکیج ہے جو فیملیز کو بھی ملے گا، اور بین الاقوامی انشورنس ہے، فیملیز کی کمپنسیشن بھی ہوگی، پراپرٹیز کی اور ایسٹس کی کمپنسیشن بھی ہوگی۔ ابتدائی طور پہ پی آئی اے نے اپنے طور پہ 1 ملین کی کمپنسیشن ادا کر دی۔ تو یہ کمپنسیشن کے حوالے سے، تو جو میں اگلی بات کر رہا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ 28 جولائی 2010 میں بھی ہوا، جس میں 152 شہادتیں ہوئیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی رپورٹ بھی لے کر ہی ہے، لیکن اس میں جو کنکلوژن تھا، کاز آف ایکسیڈنٹ تھا، وہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ایئر بلو کریش occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline. During landing attempt, the aircraft was flown into unsafe environment in inclement weather. یہ کنکلوژن تھا اس رپورٹ کا، جو 2010 کا ایکسیڈنٹ ہے۔ دوسرا واقعہ بوجا ایئر لائن کا، جو 20 اپریل 2012 میں وہ بھی اسلام آباد کے قریب وقوع پذیر ہوا، جس میں 127 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ اس میں بھی جو ایکسیڈنٹ ہے وہ بوجا ایئر کریش occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the crew took incorrect decisions and violated the procedures. تو ان دو حادثوں میں جو کنکلوژن تھا وہ بھی پائلٹ ایرر کا تھا۔ پھر 2 واقعات اس کے بعد، ایک 7 دسمبر 2016 کو ہوا کہ چترال سے ایک آنے والا ATR، جس میں 47 پیسنجر اور کرو تھا، جن میں تمام کی شہادتیں ہوئیں، اور یہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ سچویشن ہے کہ اس میں پائلٹ ایرر نہیں تھا، اس میں جہاز ٹیکنیکل تھا۔ یہ رپورٹ بھی آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے، اور فائنل ان پٹ لینے کے لیے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہیں بھجوائی جا چکی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بائی دا اینڈ آف اگست یہ رپورٹ بھی آ جائے گی، اور اسے بھی ہم اسی طریقے سے پلیس کریں گے۔ اور آخری واقعہ 20 جولائی 2019 کو ہوا۔ یہ واقعہ گلیت ایئرپورٹ پہ ہوا، اور یہ واقعہ بھی ایک طرح کی کریش لینڈنگ پہ ہوا کہ ہائٹ سے اس جہاز کو لینڈ کیا گیا۔ جہاز تو تباہ ہوا کریش لینڈنگ سے، لیکن جانیں محفوظ رہی۔
تو ان دو ایٹیاز کی انکوائریز انڈر پروسیس ہیں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر، اس سال کے آخر تک، چاہے اگست ہو سپٹمبر ہو، ان دونوں کی رپورٹس بھی سبمٹ کی جا سکیں، اور صرف رپورٹ سبمٹ نہ ہو، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوں، اور جو ساتھ ریکمنڈیشنز ہیں. اصل انکوائری یا انویسٹیگیشن کا مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہوتا، وجہ جاننی اور پھر اصلاح کرنی کہ جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا جائے. تو یہ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور اس سے پہلے یہ 2006 ایک پروسیس شروع ہوا مختلف اداروں کے اندر ڈگریز ویریفیکیشن کا، اور سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو ایکشن بھی لیا. ڈگری ویریفیکیشن کا عمل جب پی آئی اے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی اداروں کا بات نہیں کر رہا، تو 600 کچھ لوگ پی آئی اے کے اندر ایسے نکلے جن کی ڈگریاں ٹھیک نہیں تھی، کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے، کسی کی ایف اے ٹھیک نہیں ہے، کسی کی بی اے ٹھیک نہیں ہے، اور بدقسمتی سے 4 پائلٹس کی ڈگریاں بھی ٹھیک نہیں تھی. ان کی ڈسمسل بھی ہوئی، ایکشن بھی ہوا. وہ کورٹس میں بھی گئے، ریویو پٹیشن بھی انہوں نے دائر کی، لیکن کورٹ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارا ماتھا ٹھنکا، تو ہم نے کہا کہ باقی لوگوں کو بھی چیک کیا جائے. دیکھیں، ایک تو ہم میں سے کسی کا مشاہدہ ہے کہ مور دین 90% جو ہمارے ڈرائیونگ لائسنس، گاڑی ڈرائیونگ کے، چاہے ایل ٹی وی ہو، ایچ ٹی وی ہو، کہ لائسنس ٹریننگ کے بعد ہم نے کبھی لائسنس نہیں لیا، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہم نے کبھی لائسنس نہیں لیا، مینج کر کے لائسنس لے لیتے ہیں، اور موسٹلی مور دین جینونلی ہوں گے، لیکن زیادہ لائسنسز. یہ میرا ایک پرسنل مشاہدہ ہے، یہ کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور یہ بھی میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا کہ آپ رپورٹنگ آپ کا سبجیکٹ ہے، کہ میرے خیال میں تو آج تک میں نے کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں کئی اموات ہوئی ہوں. سنگل موت کا بھی وہی جرم ہے، اور 1 درجن اموات کا بھی وہی جرم ہے. لیکن میرے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ آج تک کوئی بھی ڈرائیور جس کی غلطی یا کوتاہی یا سستی یا کوئی بھی وجہ کہ ڈرائیور سزا ہوا، یہ میرے ذاتی مشاہدے میں ہے. تو یہ چیزیں ذاتی مشاہدے بھی تھیں. تو اس پہ ہم نے فروری 2019 میں ایک پائلٹس کے لائسنسز کی ویریفیکیشن بھی شروع کروا دی. اس ویریفیکیشن اور اس انکوائری پہ بھی تقریباً 1 سال اور کچھ ماہ لگے. وہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا. اگر ٹوٹل میں پائلٹس دیکھتا ہوں تو ہمارے پائلٹس کی تعداد تقریباً جو کمرشل پائلٹس اور جو فلائنگ کر رہے ہیں وہ تقریباً ٹوٹل پائلٹس 860 ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے لائسنس لیے ہیں. تو یہ اب ان ساروں کا فرانزک کرنا، ساروں کو چیک کرنا ایک بڑا لمبا مرحلہ تھا. لیکن ایک ذمہ دار شخص اس انکوائری بورڈ کا نگران تھا، چیئرمین تھا، گریڈ 22 کا آفیسر تھا، انتہائی آنیسٹ بھی تھا، کمپیٹنٹ بھی تھا، اور اس کی انکوائری ٹیم میں اس نے اور لوگوں کی سروسز بھی، آئی ٹی ایکسپرٹس کی سروسز بھی ہائر کی، کیونکہ اس میں آئی ٹی کا بڑا رول تھا. لائسنس لینے میں، ایگزام دینے میں، سارے ایگزامز بھی اسی طرح کے تھے. مثلاً ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے،
اتوار بھی چھٹی ہے، ایگزام ان 2 دنوں میں نہیں ہو سکتا. کئی لوگوں نے ہفتے کے پیپر دیے، اتوار کا پیپر دیا. بھائی ہفتہ چھٹی، اتوار چھٹی، پیپر انہوں نے کہاں دے دیا؟ تو یہ ساری چیزیں کافی تگ و دو کرنی پڑی اور کافی محنت طلب یہ کام تھا، اور کافی کوشش کے بعد جو بورڈ آف انکوائری تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ 860 میں سے 262 ایسے پائلٹس ہیں، چاہے ان کے پاس چھوٹا لائسنس ہے یا بڑا لائسنس ہے، کہ جن کے لائسنسز مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز کی ڈیٹس مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز مشکوک ہیں. اس میں پی آئی اے کے بھی ہیں، اس میں ایئر بلو میں بھی ہیں، سرین میں بھی ہیں، اور پرائیویٹ کلبز میں بھی ہیں. 260 لوگ کافی لوگ ہیں. فورن ایئر لائن میں بھی ہیں. کسی نے 8 پیپر ہیں، 8 کے 8 پیپر نہیں دیے اور لائسنس لے لیا. ایسے لوگ بھی ہیں. اس سے کچھ لوگوں کو بلا کے ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی کی گئی، اور کچھ لوگوں نے کنفیس بھی کیا. یہ تمام چیزیں ہم خاموشی سے دیکھ بھی رہے تھے اور کر بھی رہے تھے. تو یہ دیکھیں جو حادثہ ہے وہ تو واقعی حادثہ ہے، اور بہت بڑا حادثہ ہے، جہاں 100 بے گناہ انسانی جانیں اور 100 خاندان متاثر ہوئے، اور جانے والوں پہ وہ کیا گزری وہ تو یقیناً انتہائی دکھ کی بات ہے، جس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں ان جانے والے کے لوا یقین کے ساتھ. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ادارے اتنے پولیٹیسائز ہوئے، اداروں میں اتنی کرپشن، اداروں میں اتنی بے ضابطگیاں، اور یہ کن ادوار میں ہوئی. اب یہ کہنا، یہ پھر کہا جائے گا جی پچھلوں کو بلیم کیا جا رہا ہے. بھئی کوئی تو آنسریبل ہے، اور کون آنسریبل ہو سکتا ہے کہ جس کے دور میں یہ ریگولرٹی ہوئی ہو وہی لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. اور پھر یقیناً اس میں جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، سے کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے، سے ہمارے آئی ٹی کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں. اور خدا واسطے کی کسی نے ایگزام تو نہیں دیا ہوگا، خدا واسطے کا کسی نے پاس تو نہیں کیا ہوگا، کچھ لے دے کر کے کیا ہوگا. تو ہم ان کرداروں تک بھی پہنچ چکے ہیں. اس میں بہت سارے انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں، اور ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی بچ نہیں پائیں گے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ، انہیں شو کاز، چارج شیٹ، پروسیڈنگز شروع کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، کوئی پی آئی اے میں ہے، سرین میں ہے، ایئر بلیو میں ہے، کسی پرائیویٹ چارٹر کے ساتھ ہے، دنیا میں جہاں کہیں ہیں، کہ امیجیٹلی انہیں بھی مطلع کرنا، انہیں بھی انفارم کرنا، اور جو اپنے ملک کے اندر ہیں ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا کہ وہ فلائی نہ کر سکے. امیجیٹ ایکشن. باقی تو لیگل پروسیڈنگز ہیں، انہیں چارج شیٹ ہوگی، شو کاز ہوگا، ان کی جواب طلبی ہوگی، وہ آئیں گے، پروسیڈنگ ہوگی. لیکن اس میں کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طرح کی انسانی جانوں سے کھیلنا. تو یہ خصوصی ہدایات پرائم منسٹر عمران خان کی، اور وہ جتنی توجہ، یقین کریں مجھے 1.25 سال اس پورٹ فولیو میں آئے ہوئے ہے، اور جتنی میٹنگز پی آئی اے کو سدھارنے کے لیے
پرائم منسٹر نے کی اتنی کسی اور سبجیکٹ میں ہو سکتا نہ کی ہو. جتنی دلچسپی پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ، پی آئی اے کا بزنس پلان، پی آئی اے میں نئے جہازوں کی انڈکشن، بہت سارے آئیڈیاز کے ان کی ہدایات ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کی ہدایات ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پی آئی اے کو ہم 1960 والی پی آئی اے بنائیں، 1970 والی پی آئی اے بنائیں کہ ساری دنیا میں پی آئی اے کا نام تھا. پی آئی اے نے بنیاد رکھی ایمریٹس ایئر لائن کی، پی آئی اے نے بنیاد رکھی سنگاپور ایئر لائن کی، اور کئی اس طرح کی ایئر لائنس کی بنیاد رکھی. کئی ایک ایئر لائنس کے لوگوں کو ٹریننگ دی، ان کے ٹیکنیشینز کو، ان کے گراؤنڈ ہینڈلر سٹافز کو، ان کے پائلٹس کو. تو پی آئی اے آج سے دہائیاں پہلے کہاں تھا اور آج پی آئی اے کہاں کھڑا ہے. تو یہ سب کچھ اصلاح کے لیے ہم کر رہے ہیں. کسی کو بلیم کرنا بھی نہیں، کسی کے خلاف خدا نہ خواستہ کسی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہے کہ سیاسی بنیادوں پہ، خدا کو حاضر ناظر جان کے بلا تفریق. دیکھیں اس حکومت کو بھی بسر اقتدار آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. اگست میں 2 سال ہو جائیں گے. ہم تو کوئی سنگل اپوائنٹمنٹ نہیں کی اس کے اندر، پی آئی اے کے اندر کوئی سیاسی بھرتی نہیں کی، کوئی سیاسی پوسٹنگ نہیں کی، کوئی سیاسی ٹرانسفر نہیں کی، کوئی بجا سیاسی مداخلت نہیں کی. بدقسمتی سے ان اداروں کو اگر تباہ و برباد کیا گیا تو اس وجہ سے کہ ان اداروں کو پولیٹیسائز کیا گیا. یہاں سیاسی مداخلت کی گئی، سیاسی تعیناتیاں کی گئیں. یہاں یونین کے لوگ ڈیوٹیاں لگاتے تھے، فلاں پائلٹ فلائی کرے گا، فلاں ٹورانٹو جائے گا، فلاں شگاکو جائے گا، فلاں لنڈن جائے گا، فلاں کیبن کرو جائے گا. اور اس کی بھی وجوہات، جو بھی وجوہات، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ساتھ ہی ساتھ ان انکوائریز کا مقصد وے فارورڈ بھی ہے. اور وے فارورڈ کیا ہے کہ جتنے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں سیفٹی کے ریلیٹڈ، ٹریننگ کے ریلیٹڈ، فٹنس کے ریلیٹڈ، ان ساری چیزوں پہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے.